بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ گزشتہ صورت میں رسالت کے حقوق کا بیان تھا۔ اس صورت میں توحید کے حقوق کا بیان ہے اور ان کے پورا کرنے یا نہ کرنے پر جزا اور سزا کا بیان ہے۔ گزشتہ صورت کے آخر میں بعض سعادت مندوں اور بعض بدبختوں کا ذکر تھا۔ اس صورت میں بھی سعادت مندوں اور بدبختوں کا ذکر ہے۔ سورہ ملک کو حدیث میں واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا ہے۔ واقعہ کے معنی بچانے والی اور منجیہ کے معنی نجات دینے والی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت اور اس کے مضامین عذاب کو روکنے والے اور عذاب سے نجات دینے والے ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک اور اس کے مضامین ہر مسلمان کے دل میں ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے کہ اعمال غیر حسنہ یعنی گناہوں پر عذاب اور سزا اور اعمال حسنہ پر مغفرت اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ انسانی احوال میں سے یہاں صرف 2 چیزیں یعنی موت اور زندگی بیان کی گئیں، کیونکہ یہی دونوں انسان کی تمام زندگی کے احوال اور افعال پر حاوی ہیں۔ یہاں حیات یعنی زندگی کے لیے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات یعنی زندگی ایک وجودی چیز ہے، تخلیق اور تکوین کا اس سے متعلق ہونا ظاہر ہے، لیکن موت جو بظاہر ایک عدم یعنی غیر موجود چیز کا نام ہے، تو اس کے ساتھ تخلیق یعنی پیدائش کا تعلق کس طرح ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام نہیں، یعنی جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام موت ہے، اور یہ ایک وجودی چیز ہے۔ غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو انسانی جسم پر طاری ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے جو انسانی جسم پر طاری ہوتا ہے۔ نیز موت اگرچہ عدمی چیز ہے مگر عدم محض یعنی بالکل غیر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو کسی وقت وجود میں آنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کا مطلب بالکل فنا ہو جانا نہیں ہے، اس لیے یہاں اس کے بارے میں پیدا کرنے کا حکم لگانا صحیح ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حسن عمل یعنی اچھے عمل میں موت کا کیا دخل ہے؟ جواب یہ ہے کہ اچھے اور بہتر عمل کے لیے موت شرط کسی حیثیت رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ موت کے مشاہدے سے دنیا کے فنا ہونے کا اور قیامت کے عقیدے سے آخرت کو باقی سمجھ کر وہاں کے اجر و ثواب کا اگر یقین نہ ہو تو انسان اچھے عمل کے لیے کوشش ہی کیوں کرے؟ یعنی اچھے عمل میں موت کا دخل یہ ہے کہ انسان آخرت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اسے تسلیم کریں گے وہ اچھے کام کریں گے، اور جو اسے نہ مانیں گے وہ اچھے کاموں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور اچھے عمل میں زندگی کا دخل یہ ہے کہ اگر زندگی نہ ہو تو انسان اچھا عمل کب اور کیسے کرے گا؟
چنانچہ اچھے عمل کے لیے موت شرط کے درجے میں اور زندگی ظرف یعنی وقت اور جگہ کے درجے میں ہے۔ ایکم احسن عملا، یعنی تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کی موت و حیات سے وابستہ ہے، حق تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نزدیک کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نہیں، بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح اور مقبول ہونا معتبر ہے۔ اسی لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا۔ پیچھے انسان کے وجود میں قدرت کے دلائل بیان ہوئے، اب آگے چند آیتوں میں آسمانوں کی تخلیق میں غور اور فکر سے استدلال فرماتے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے۔ اب آگے آسمان کی مضبوطی بیان فرماتے ہیں۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اے دیکھنے والے تم خدا کی اس صنعت یعنی بناوٹ میں کوئی خلل نہ دیکھو گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، سو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی بغیر غور فکر کے تو بہت بار دیکھا ہوگا، اب کی بار غور اور فکر کے ساتھ دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو، آخر کار تمہاری نگاہ تھک کر اور ذلیل ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی اور کوئی عیب نظر نہ آئے گا۔ یعنی وہ اللہ جس چیز کو جیسا چاہے بنا سکتا ہے، چنانچہ آسمان کو مضبوط بنانا چاہا تو کیسا بنایا کہ اتنا طویل زمانہ گزرنے کے باوجود اب تک اس میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اسی طرح جب اس نے چاہا تو کسی چیز کو کمزور اور جلد متاثر ہونے والا بنا دیا۔ غرض اس اللہ کو ہر طرح کی قدرت ہے۔ آسمان سے متعلق مذکورہ دونوں آیتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والے آسمان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نیلی فضا جو ہمیں دکھائی دیتی ہے یہی آسمان ہو، بلکہ ہو سکتا ہے آسمان اس سے بہت اوپر ہو اور یہ نیلا رنگ ہوا اور فضا کا ہو، جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں۔ مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ انسان کو آسمان نظر ہی نہ آئے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ آسمان میں دروازے کیوں نظر نہیں آتے، اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دروازے اتنے بڑے نہ ہوں کہ اتنی دور سے نظر آئیں۔ پھر اس جواب پر اگر یہ شبہ ہو کہ آسمان میں رخنے اور شگاف یعنی سوراخ تو ہوں، لیکن شاید وہ بھی بہت چھوٹے ہوں اس لیے ہمیں نظر نہ آتے ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور سے بڑی عمارت میں شگاف بھی بڑا پڑتا ہے، پھر وہ شگاف یعنی سوراخ یا رخنہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد تو اس شگاف میں اتنی گنجائش اور کشادگی ضرور واقع ہو جاتی ہے جو دکھائی دینے کے قابل ہوتی ہے۔ اور اگر کسی دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، تو پھر یہاں آیت میں رویت سے رویت عقلی یعنی غور اور فکر مراد ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت آسمان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے عام ہے، یعنی کسی چیز میں بہت زیادہ غور اور فکر کے ساتھ دیکھنے سے بھی کوئی بات حکمت کے خلاف معلوم نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ فلاں چیز حکمت کے خلاف ہے تو اس وہم کی وجہ گہری نظر اور غور و فکر کی کمی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہماری قدرت کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجا رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دنیا میں ستاروں یعنی شہاب ثاقب سے مارنے کے علاوہ
آخرت میں ان کے کفر کی وجہ سے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ یہاں آسمان کی زینت و آرائش کے علاوہ ستاروں کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے شریر قسم کے شیطانوں کو عالم بالا کی باتیں سننے سے روکا جاتا ہے۔ وہ غیبی خبروں کی سنگن لینے کے لیے آسمان کے قریب جاتے ہیں، لیکن انہیں فرشتوں کی باتیں سننے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ کوئی شیطان اگر کوئی آدھی تہائی بات سن کر بھاگتا بھی ہے تو اسے ایک دہکتے ہوئے شعلے کے ذریعے مار لگائی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا میں پہنچ کر اپنے معتقد کاہنوں اور نجومیوں کو کچھ بتا نہ سکے۔ اسی دہکتے ہوئے شعلے کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق مزید تفصیل سورہ حجر میں ہے۔ یہاں تک مختلف مخلوقات میں غور اور فکر کے ذریعے حق تعالی کے علم اور قدرت کے کامل ہونے کے دلائل بیان ہوئے۔ اب آگے منکرین اور کفار کا عذاب اور پھر مومنین اور اطاعت شعار لوگوں کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصہ کے مارے پھٹ پڑے گی۔ مطلب یہ کہ یا تو اللہ تعالی اس دوزخ میں ادراک اور غصہ پیدا کر دیں گے کہ حق سے بغض رکھنے والوں پر اس دوزخ کو بھی غصہ آئے گا، اور یہ مثال کے طور پر بیان کرنا مقصود ہے، یعنی جیسے کوئی غصے سے جوش میں آتا ہے اسی طرح دوزخ شدت کے ساتھ بھڑک کر جوش میں آئے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اور جب اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہو، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے ڈرتے اور بچنے کا سامان کرتے۔ جہنم کے فرشتوں کا یہ سوال دھمکی اور ڈانٹ کے انداز میں ہے، یعنی تمہارے پاس پیغمبر تو آئے تھے، تم نے پھر بھی ان کی نہ مانی۔ واضح رہے کہ یہ سوال دوزخ میں جانے والے کافروں کے ہر نئے گروہ سے ہوگا، کیونکہ دوزخ میں کفار کے درجوں کے فرق کے اعتبار سے کافروں کے سب فرقے ایک کے بعد ایک ڈالے جائیں گے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ کافر اعتراف کے طور پر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا یعنی پیغمبر آیا تھا، سو ہماری شامت یعنی بدقسمتی تھی کہ ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ خدا تعالی نے احکام اور کتابوں کی قسم کا کچھ نازل نہیں کیا، اور ہم نے پیغمبروں سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے کافروں نے اپنے اپنے زمانے کے رسول سے یہ بات کہی۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے یعنی پیغمبروں کے کہنے کو قبول کرتے اور مانتے تو ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، غرض وہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سو دوزخ والوں پر لعنت ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یعنی وہ کافر فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ کافروں کے اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلاح و فلاح یعنی ہدایت اور کامیابی کے دو طریقے ہیں، نمبر 1 تقلید، نمبر 2 تحقیق۔ مطلب یہ
کہ بے علم یا کم علم انسان کو کسی نیک صالح اور محقق عالم کی تقلید کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر خود علم و حکمت اور مکمل تحقیق رکھتا ہو تو براہ راست قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ کافروں نے دنیا کی زندگی میں ان دونوں طریقوں سے اعراض کیا تھا، چنانچہ وہ آخرت میں ناکام و نامراد ہوئے۔ سو جس شخص میں تحقیق کی قابلیت ہی نہ ہو تو اسے اپنے شیخ، استاد اور محقق عالم سے مزاحمت یا دلیل کا مطالبہ کرنا درست نہیں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ اب اطاعت کرنے والوں کی جزا کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور ایمان و اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے۔ پیچھے کفار کا اور ان کے لیے دوزخ کے عذاب کا ذکر تھا، اس کے بعد اطاعت کرنے والوں کی جزا کا بیان ہوا۔ اب یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں فریقوں کے احوال سے بخوبی واقف ہیں اور ہر فریق کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم لوگ چاہے چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اسے سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور حالانکہ وہ بہت باریکی سے دیکھنے والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ فَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یعنی تم لوگ چاہے چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اسے سب خبر ہے۔ یعنی استدلال کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مختار ہے، چنانچہ تمہارے احوال اور تمہاری باتوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور کسی چیز کی تخلیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کو ہر چیز کا علم ضروری ہوا، اور خاص صرف تمہاری باتیں ہی مقصود نہیں بلکہ اس کا علم ہر چیز کو عام ہے، تمہارے احوال اور افعال بھی اس میں داخل ہیں۔ اور یہاں خصوصیت کے ساتھ باتوں کا ذکر شاید اس لیے کیا گیا ہو کہ باتیں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، غرض اللہ کو سب کا علم ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے مناسب جزا دے گا۔ پیچھے توحید کے دلائل میں آسمان کی تخلیق کا بیان تھا، اب دوبارہ توحید کے دلائل کی طرف رجوع ہے، اور آسمان کے بعد اب زمین کی تخلیق اور اس سے متعلق فوائد میں غور اور فکر کا بیان ہے۔ نیز بعض احسانات اور نعمتوں کے ضمن میں ایمان اور توحید کی ترغیب دی جاتی ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا کہ تم زمین میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتے ہو، سو تم اس زمین کے رستوں میں چلو پھرو، اور خدا کی روزی میں سے جو اس نے زمین میں پیدا کی ہے کھاؤ پیو، اور کھا پی کر اسی کو یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، سو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جس کا طریقہ ایمان اور اطاعت ہے۔ پیچھے انعامات یاد دلائے تھے، اب انتقام سے ڈراتے ہیں۔ نیز پیچھے آخری آیت میں یہ بتایا تھا کہ آخر کار قیامت میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اب آگے اس پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ زمین پر رہنے بسنے کے وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم لوگ اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا ہے، کہ وہ تمہیں قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھر تھرا کر الٹ پلٹ ہونے لگے جس سے تم اور نیچے ہو جاؤ اور زمین کے اجزاء تمہارے اوپر آ کر مل جائیں۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، یا تم لوگ اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا ہے، کہ وہ تم پر قوم عاد کی طرح ایک تیز ہوا بھیج دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یعنی تمہارے کفر کا تقاضا تو یہی ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ،
سو اگر کسی مصلحت کی وجہ سے تم پر فوری عذاب نہیں آیا تو کیا ہوا؟ ان قریب مرتے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب سے ڈرانا کیسا واقع اور صحیح تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر کفر کا برا ہونا فوری عذاب آئے بغیر ان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا نمونہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسا واقع ہوا، جس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر قابل نفرت ہے۔ چنانچہ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے یہاں عذاب ٹل گیا تو دوسرے عالم میں وعید کے مطابق ضرور واقع ہوگا۔ اب آگے پھر سورت کے اصل مضمون کی طرف رجوع ہے، یعنی ممکنات اور مخلوقات کے حالات سے حق تعالی کی توحید اور علم و قدرت پر استدلال ہے۔ چنانچہ سورت کے شروع سے اب تک توحید کے وہ دلائل بیان ہوئے جو آسمان کے متعلق تھے، پھر زمین کے متعلق چیزوں کا بیان ہوا، اب آگے آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا سے متعلق توحید کے دلائل کا بیان ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں، اور ان دونوں حالتوں میں بوجھ اور وزن ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں پھرتے رہتے ہیں، زمین پر گرتے نہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اور خدائے رحمان کے سوا انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ یہاں تک ممکنات اور موجودات کی مختلف اقسام کے حالات میں غور اور فکر کے ذریعے حق تعالی کے وجود، توحید اور اس کے علم و قدرت کے دلائل جمع فرمائے گئے، جن میں ذرا بھی غور اور فکر کرنے والے کو حق تعالی پر ایمان لانے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ اب آگے سورت کے اختتام تک کفار، فجار، منکرین اور بدعمل لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پیچھے توحید کا بیان تھا، اب آگے شرک کا باطل ہونا بیان کرتے ہیں۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، ہاں خدا کے تصرفات تو تم نے سن لیے، اب بتاؤ کہ رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفتوں سے تمہاری حفاظت کر سکے۔ ان الکافرون الا فی غرور، اور کافر جو اپنے باطل معبودوں کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ بالکل دھوکے میں ہیں۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، اور ہاں یہ بھی بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں روزی پہنچائے اگر اللہ تعالی اپنی روزی بند کر لے۔ مگر یہ لوگ اس بات سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت پر جم رہے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمہارے باطل معبود یعنی بت وغیرہ نہ کسی نقصان کو دور کرنے پر قادر ہیں اور نہ فائدہ پہنچانے پر قادر ہے، پھر ان کی عبادت کرنا صرف بے وقوفی ہے۔ پیچھے مومن اور کافر کا ذکر ہوا، اب نتیجہ کے طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، جس کافر کا حال پیچھے تم نے ان الکافرون الا فی غرور اور بل لجوا فی عتو ونفور میں سنا، سو اس کو سن کر سوچو کہ کیا جو شخص راستے کی ناہمواری کی وجہ سے ٹھوکرے کھاتا ہوا اور منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو، وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص زیادہ صحیح طریقے سے منزل مقصود پر پہنچنے والا ہوگا جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ سو یہی حال مومن اور کافر کا ہے کہ مومن کے چلنے کا رستہ بھی دین مستقیم یعنی سیدھا دین ہے، اور مومن چلتا بھی سیدھا ہے،
افراط اور تفریط یعنی کمی اور زیادتی سے بچ کر، اور کافر کے چلنے کا رستہ بھی ٹیڑھا اور گمراہی کا ہے، اور چلنے میں بھی وہ ہر وقت ہلاکتوں اور خوفناک حالتوں میں گرتا جاتا ہے۔ پھر ایسی حالت میں کیا کافر منزل مقصود پر پہنچے گا؟ پیچھے جو توحید کے دلائل بیان ہوئے وہ کائنات سے متعلق تھے، اب آگے نفس انسانی کے متعلق توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی اللہ ایسا قادر اور منعم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پھیلایا اور تم سب اسی کے پاس قیامت کے روز جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں پیچھے قیامت کا ذکر گزرا، تو اسے سن کر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم یعنی پیغمبر اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین سچے ہو تو بتاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ قیامت کی تعیین کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو محض اجمالی طور پر مگر صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، پھر جب اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت غم کے مارے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ فلما رأوه زلفة، پھر جب اس عذاب کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے۔ عذاب کو پاس آتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اعمال کا محاسبہ ہوگا، پھر دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، جس سے یہ یقین ہو جائے گا کہ اب عذاب سر پر آ گیا۔ توحید اور قیامت کے متعلق یہ حق اور سچے مضامین سن کر کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو باتیں کہتے تھے۔ ایک بات یہ کہ یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ یہ تو شاعر ہیں، ہم ان پر موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے مرتے ہی سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کفار دوسری بات یہ کہتے تھے، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ اس شخص نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی ہٹا دیا ہوتا اگر ہم ان معبودوں پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے۔ مطلب یہ کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ پیغمبر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی موت کا انتظار اور نعوذ باللہ آپ کو گمراہی کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اب آگے اس کا جواب دیتے ہیں جس میں کفار کے عذاب کو ثابت کرتے ہوئے دوسرے مضامین سے اسے مکمل کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھ والوں کو تمہاری تمنا کے مطابق ہلاک کر دے، یا ہماری امید اور اپنے وعدے کے مطابق ہم پر رحمت فرما دے، تو ان دونوں حالتوں میں تم اپنی خبر لو اور یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ یعنی ہماری تو جو حالت ہوگی دنیا میں ہوگی اور اس کا انجام ہر حال میں اچھا ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، یعنی تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو، مگر تم اپنی کہو کہ تم پر جو عظیم مصیبت آنے والی ہے اسے کون روکے گا، اور ہمارے اوپر آنے والے دنیاوی حادثات سے تمہاری وہ مصیبت کیسے ٹل جائے گی؟ تو اپنی فکر چھوڑ کر ہمارے اوپر حادثات کا انتظار ایک فضول حرکت ہے۔
یہ جواب ہوا ان کی پہلی بات کا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کی موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر اس کے حکم کے مطابق ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، پس ایمان کی برکت سے تو وہ ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور توکل اور بھروسے کی برکت سے دنیاوی حادثات کو دور کر دے گا یا آسان کر دے گا۔ یہ بھی ان کی پہلی بات کہ ہم پیغمبر کی موت کے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے جواب کی تکمیل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سو جب تم پر دردناک عذاب آنے والا ہے اور ہم انشاءاللہ ایمان کی برکت سے اس عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں، تو عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا جب اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ دیکھو گے کہ صریح یعنی کھلی گمراہی میں کون ہے، یعنی یا تو تم کھلی گمراہی میں ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں، یا ہم کھلی گمراہی میں ہیں جیسا کہ تم کہتے ہو۔ یہ ان کی دوسری بات کا جواب ہوا جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ پیغمبر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آگے پیچھے کے مضامین کی تاکید ہے، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو اگر انہیں اپنے باطل معبودوں پر گھمنڈ ہے کہ وہ بچا لیں گے، تو اس گمان کو باطل اور زائل کرنے کے لیے آگے اس کا جواب دیا جاتا ہے، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا پانی جو کنووں میں ہے نیچے کو اتر کر غائب ہی ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سوتے کا پانی لے آئے، یعنی وہ کون ہے جو کنویں کے چشمے کو جاری کر دے اور زمین کی گہرائی سے پانی اوپر لے آئے۔ اور اگر کسی کو یہ ناز ہو کہ مزید کنواں کھود لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ پانی اور نیچے غائب کر دے۔ چنانچہ جب اللہ کے مقابلے میں کسی کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ معمولی طبعی واقعات میں تصرف کر سکے، تو آخرت کے عذاب سے بچانے کی تو کیا قدرت ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو اسے کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہی پھر اس پانی کو لا سکتا ہے، ہماری کسی کی طاقت نہیں۔